السلام علیکم کے ساتھ آپ کا پیارا بھائی حکیم محمد رضوان انجم آج پھر حاضر ہے آپ کے سامنے۔ آج میں آپ کو سیب کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا۔ سیب اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے۔ سیب کے فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے سے چہرے کا رنگ نکھر آتا ہے۔ سیب کھانے سے جگر کی صحیح اصلاح کرتا ہے اور اس کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ سیب کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور معدہ صحیح طرح کام کرتا ہے۔ سیب کمزور مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر کمزور مریضوں کو سیب کھلایا جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے بدن میں پھرتی اور جسم میں چستی آ جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دماغ کو بہت زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے اور دماغ مضبوط رہتا ہے۔ اور سیب کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور سیب ہڈیوں کو انرجی فراہم کرتا ہے۔ سیب ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہے۔ سیب ایک نہایت صحت ورد غذا اور نہایت طاقت بخش دوا ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے صحت و شعب میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ روزانہ نیار منہ 3 یا 4 سیب کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا جائے تو 1-2 ماہ میں ہی صحت قابل رشک بن جاتی ہے۔ جلد کا رنگ و روگن نکھر آتا ہے اور چہرے پر سرخی کی لہر آ جاتی ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ اس غذا سے وہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جن کا ذکر بڑی بڑی قیمتی دواؤں کے اشتہاروں میں تو پایا جاتا ہے مگر جو دراصل کسی دوا سے حاصل نہیں ہوتے۔ سیب کے چھلکے جنہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں ان میں بھی قدرت نے غذائیت، لذت اور بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ ان کو تازہ یا خشک شدہ لے کر حسب دستور اکلتے ہوئے پانی میں ڈال کر چائے تیار کر لی جائے اور اگر دودھ اور چینی کی بجائے شہد اور لیمن کا رس ملا کر نوش فرمائے تو اور بھی مفید ہوگا۔ جسمانی طور پر کمزور افراد اور بوڑھوں کے لیے یہ چائے بہت بے حد صحت بخش ہے۔ پیچس اور ٹائیفائڈ کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ سیب کے چھلکے کی چائے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ سیب کا رس مصری کے ساتھ کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ سیب کے رس میں کالی مرچ، زیرہ، نمک ملانے سے بھی معدہ صحیح کام کرتا ہے اور معدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں سیب انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ والسلام، اور میری ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ والسلام۔